بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری اشرا شروع ہونے کو ہے، اور آخری اشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اس کے مسائل کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو پلیز ویڈیو کو لازمی دیکھیں اینڈ تک، اور لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی کہ یہ سنت موقدہ ہے اور یہ کفایہ ہے۔ جیسے کہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر جنازے میں شریک ہو جاتا ہے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو تو نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور اگر ایک شخص بھی اس میں شریک نہ ہو تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ تو جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ کفایہ ہے۔ مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مجامعت کرنا، بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے۔ یعنی کہ حالت اعتکاف میں ہم جس جگہ پہ معتکف ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جیسے کہ مسجد کے اندر ہیں، تو کسی کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، یا کسی میں کی جنازے میں شرکت کے لیے، یا بیوی سے جو ہے مباشرت کے لیے، یا بشری جو انسان کے تقاضے ہوتے ہیں اس کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس سے باہر جانا منع ہے۔ اگر اس سے باہر جائیں گے، یعنی کہ بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، جنازے کے لیے جا رہے ہیں، بیوی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس سے اعتکاف باقی نہیں رہتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے، اور نہ ہی اس سے مجامعت کرے۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام، یعنی قضائے حاجت کے لیے، فرض غسل وغیرہ کے بغیر وہاں سے نہ نکلے، جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ حدیث جو ہے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشاء 21 سے 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی کہ یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی بھی شک نہیں، کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ یہ حدیث بالکل اوتھینٹک اور صحیح حدیث ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نذر پوری کرو۔
اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی کہ یہ صحیح حدیث ہے اور اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو 10 دن میسر نہیں آ سکتے، 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتا، تو جتنے دن کا وہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، 5 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 3 دن کا بھی کر سکتے ہیں اور 1 دن کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں ہم سب کی بخشش فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔